مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اوندے رتبے بڑے نرالے اوندے رتبے بڑے نرالے اونی ویندا گورے کالے او رنگاں دی گٹھری اندر او رنگاں دی گٹھری اندر نئی شکلاں تولدا جیڑا اوندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے۔ آسمان پر سورج چمکانے والا، چاند دھمکانے والا، رات کے کالے بادلوں میں ستارے چمکانے والا، زمین پر انگوری اگانے والا، ہمیں پھل پھول شجر اناج عطا کرنے والا، آسمان سے بارش کو برسانے والا، زمین پر کائنات کو سجانے والا، وہی اللہ اکیلا ہے، بادشاہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر حضرات رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ہر ایک خوبیوں کے اندر اللہ نے کمال درجہ بھی عطا فرما دیا۔ اگر میں اپنے انداز میں بات کروں تو یوں کروں کہ اللہ نے بعض خوبیاں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی، بعض خوبیاں حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کر دی، بعض خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی، اور یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کائنات کے اندر جب آخری پیغمبر آنا تھا، جب آخری رسول، جب آخری پیشوا آنا تھا، تو رب العالمین نے تمام انبیاء اکرام کی جو خوبیاں تھی، جو تمام انبیاء اکرام کی کمالات تھے، آقا کو وہ بھی عطا کر دیا، اور فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول بنا کر میں نے مبعوث نہیں کرنا۔ آقا اول سے لے کر انتہا تک آپ کی ذات کمال درجے کی ہونی چاہیے، تو اللہ نے اسی لیے پیغمبر اعظم کو ہر ایک خوبی کمال درجے کی عطا کر دی۔ کوئی کائنات کے اندر انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ یہ آخری پیغمبر آنے والا تھا، اس کا نام نامی اسم گرامی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ فلاں فلاں خامی تھی، اللہ نے ہر ایک عیوب سے پاک کر دیا، اور اللہ خود تربیت کرنے والا ہے کائنات کے امام کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کائنات کے لوگوں، میں نے پیغمبر اعظم کو اخلاق بھی اللہ عطا کر دیا ہے، اور ایسا اخلاق عطا کیا ہے کہ غیر بھی مثال دیتے ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، مزہ تو تب ہے کہ لوگ غیر کہیں، ان کی زبان سے آقا کی تعریف جاری ہوتی ہے کہ کائنات کے اندر ہم نے پوری دنیا کی چھان بین کی ہے، میں نے اس سے پہلے اتنا نہ خوبصورت دیکھا ہے، نہ خوبصیرت دیکھا ہے،
جتنا پیارے پیغمبر کو میں نے پایا ہے۔ ابو جہل بھی یہی کہتا رہا، ابو سفیان نے بھی یہی کہا ہے، کیونکہ رب العالمین خود تربیت کرنے والے ہیں۔ آج ہم اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہمارے اساتذہ ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے اندر کمی رہ گئی ہو انسانیت کے ہونے کے ناطے، لیکن رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، جس نے حضرت آدم پر وحی کو نازل کیا ہے، حضرت نوح کی تربیت کرنے والے رب العالمین نے انبیاء کرام کو چن لیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رب العالمین نے انبیاء کرام کے سلسلے کو مبعوث کیا ہے۔ اس سلسلے کے اندر سب سے نمایاں جس کو رکھا وہ جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، رب العالمین نے حروف مقطعات سے آغاز کیا ہے۔ آقا کی ایک ایسی صفت کا تذکرہ کرنے کے لیے اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ قلم یہ بڑا ایک انسان کو علم دینے والی چیز ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر پوری کائنات جب ابتدا کرنے تھے اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں والقلم وما یسطرون، رب العالمین قلم کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اور فرمایا قلم کی بھی قسم ہے اور اس کی لکھائی کی بھی قسم ہے، قلم جو لکھے اس کی بھی قسم ہے، کیونکہ رب العالمین کی قلم حق لکھتی ہے، رب العالمین کی قلم سچ لکھتی ہے۔ آج ہمارے کالم نگار نہیں دنیا کے ڈرامے لکھنا شروع کر دیے، دنیا کے اندر یہ انفرادی حیثیت کے پیش نظر لوگوں کو جدا جدا کرنے کے یہ ڈرامے کالم نگاروں نے لکھے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈرامہ نگار ہے، اس نے قلم سے فلاں ڈرامہ لکھا ہے، فلاں ڈرامہ لکھا ہے۔ رب العالمین لکھنے والے بھی حق ہیں، رب العالمین کی قلم بھی سچ لکھنے والی ہے اور ایسی بات لکھنے والی ہے کہ دنیا یا آخرت کے اندر کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آقا جب آپ نے کلمہ پڑھ کے سنایا ہے کہ لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، لوگوں آؤ لا الہ الا اللہ کو پکار لو، ایک ایک جگہ پر جھک جھک کر اپنی جبین نیاز کو جھکانے والوں، کبھی ان کے در اس بت کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہو، کبھی اس بت کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہو، اس اللہ کو پکارو لا الہ الا اللہ، جس کا کوئی وزیر نہیں ہے، جس کا کوئی پیشوا نہیں ہے، جس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، وہ اکیلا یکتا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب لوگوں کے سامنے اس دعوت توحید کو رکھا، لوگ پاگل کہنا شروع ہو گئے، لوگ مجنون کہنا شروع ہو گئے، لوگ دیوانہ کہنا شروع ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ آقا اس بات کی میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون، رب العالمین نے آپ کو مجنون پیدا نہیں کیا ہے، فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑا اجر عطا کرنا ہے کہ آپ کا سلسلہ نبوت قیامت تک رہے گا، اجر بھی قیامت تک ملتا رہے گا۔ آج ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ آقا ساری کائنات کے سردار ہیں، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آقا نے یہ بیان کیا ہے، آقا نے اس انداز سے سمجھایا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ۔ ایک ایک امتی کی نمازوں کا اجر جس طرح امتی کو مل رہا ہے اسی طرح نبی کو بھی مل رہا ہے۔ آقا آپ کا اجر ختم نہ ہونے والا ہے، ساری کائنات کے
اندر لوگ عمال کرتے جائیں گے، آپ کو بھی اجر ملتا چلا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لوگوں حضرت کائنات کے اندر دنیا والے کہتے ہیں فلاں بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے، فلاں بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ وہ بیان کرنے والے بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ بات کرنے والے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے یہ بات کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے، آپ کو بہت اچھا اخلاق عطا فرمایا ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا ہمیں آقا کے اخلاق کے بارے میں بتائیے گا، تو آقا کائنات سیدنا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا آقا کا اخلاق بیان کرتا ہے۔ آقا اللہ نے اس کائنات کے اندر اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی تفسیر اور اسی طرح تصویر کو بھیج کر کائنات کو بتا دیا میں نے جو قرآن نازل کرنا ہے وہ اس انداز سے کرنا ہے۔ اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو اس طرح کہتا ہوں کہ آقا 40 سال سے قبل قرآن بن کر دکھاتے رہے۔ آقا 40 سال سے قبل، 40 سال جب آقا کو نبوت ملی اس سال سے قبل آقا قرآن بن کر دکھاتے رہے، مکہ کے گلیوں میں چل کر لوگوں کو قرآن، دنیا والوں کو قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تصویر دکھاتے رہے۔ جب اللہ کا قرآن نازل ہو گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر آقا نے لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا۔ 40 سال سے قبل، 40 سال کی عمر سے قبل آقا نے قرآن بن کر دکھایا، 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنایا۔ فرمایا کہ کائنات کے لوگوں اب اللہ نے یہ قرآن نازل فرما دیا ہے، ادھر نبی کا سچ دیکھتے، ادھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کی تفسیر پڑھ لیتے، ادھر آقا کو دیکھتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پڑھ لیتے، ادھر آقا کو دیکھتے، ادھر یا ایھا المزمل پڑھ لیتے، ادھر آقا کو دیکھتے، ادھر یا ایھا المدثر پڑھ لیتے، ادھر آقا کو دیکھتے، ادھر ایاک نعبد، ادھر آقا کے ہاتھوں کو دیکھتے وایاک نستعین کی تفسیر پڑھ لیتے، ادھر آقا کو دیکھتے ادھر قرآن پڑھتے جاتے۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اتنا عظیم اخلاق عطا فرما دیا ہے کہ کائنات کے لوگ آپ کو دیکھتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتے چلے جائیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بات کرتے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عبداللہ مجھے تورات کے اندر آقا کے تذکرے کی نشاندہی کیجئے، آقا کے اخلاق کے بارے میں کس طرح بیان ہوا ہے، آقا کی نشانیوں کا تذکرہ کس طرح ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا نا انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ اسی طرح میں نے خوبیوں کو پڑھا ہے، تورات کے اندر پڑھا ہے، میں اپنا آخری پیغمبر بنا کر نازل کروں گا، مبعوث کروں گا، اس کو شاہد بھی بناؤں گا، لوگوں کے اندر گواہی دینے والا بھی بناؤں گا، مبشر بھی بناؤں گا، وہ جنت کی خوشخبری دینے والا ہوگا، وہ نذیرہ بھی بن کر آئے گا، وہ جہنم سے لوگوں کو ڈرانے والا بن کر آئے گا۔ کہا کہ مزید میں نے تورات کے اندر یہ بھی پڑھا ہے آپ کا نام متوکل بھی ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، آقا بد اخلاق نہ ہوں گے، آقا کی زبان سے جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ فرمایا کہ آپ سخت مزاج بھی نہ ہوں گے، آپ کی طبیعت کے اندر سختی نہ ہوگی بلکہ نرمی ہوگی، جب بھی بازار کے اندر چلیں گے آپ کی زبان پست ہوگی، آپ کی آواز پست ہوگی، کسی کو اونچی آواز سے مخاطب کرنے کے لیے نہیں بلائیں گے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے ساتھ کوئی برائی کرے آقا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ صلہ رحمی
رحمی کرنے والے وہ آخری پیغمبر اس کائنات کے اندر آئیں گے، لوگوں کو معاف کر دینے والے آئیں گے، لوگوں کو درگزر کرنے والے آئیں گے۔ آپ ہم سوال کرتے ہیں، آقا کے گھر سے سوال کرتے ہیں، ساری پردوں کے اندر رہنے والی یہ بیویوں سے جب سوال کیا جاتا ہے، خاوند کے ایک ایک راز کو جانتی ہیں، تو ہم سوال کرتے ہیں آقا کے گھرانے سے سوال کرتے ہیں۔ ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی ہمیں آقا کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رب العالمین نے 5 آیات کو نازل فرما دیا۔ آقا کی طبیعت ناساز ہوگی کیونکہ 40 سال قبل اس طرح کوئی واقعہ پیش ہی نہ آیا تھا۔ فرمایا کہ جس طرح آقا کو یہ غار حرا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، آقا فرماتے گھر کے اندر آئے، گھر کے اندر آ کر کہتے زمبلونی، مجھے پر چادر کو ڈال دو، میری طبیعت ناساز لگ رہی ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے۔ ماں جی خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے آقا کلا ابشر، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو خوشخبری دینے والے ہیں۔ فرمایا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ اپنے بندے کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کے کیا کیا کام ہے؟ واللہ انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں سے پیار محبت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب بھی آپ کلام کرتے ہیں سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی زمانے نے جھوٹ نہیں سنا ہے، ہم تو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، کبھی میں نے جھوٹ نہیں سنا ہے، کیونکہ بیوی رازدان ہوتی ہے۔ کہا کہ کبھی میں نے زندگی کے اندر آپ سے جتنی سال مدت گزر چکی ہے، یہ 15 سال کے عرصے کے اندر میں نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے۔ فرمایا رب العالمین کی سرزمین کے اندر جس کے پاس روزی روٹی نہیں ہوتی، آقا آپ کما کر دینے والے ہیں، آپ ان کا سہارا بننے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو کائنات کے اندر مہمان آ جائے تو آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کبھی اس کو منع بھی نہیں کرتے، اس کی مہمان نوازی کرنے والے ہوتے ہیں اور حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بیان کرنے والی آقا کے گھرانے سے ماں جی خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج دشمنوں سے پوچھ لیتے ہیں، آج دشمنوں کفار یہ مشرکین مکہ والوں آقا کے بارے میں بتائیے گا۔ فرمایا کہ آقا کی ذات تو ایسی ہے، آقا نبوت ملنے سے پہلے یہ کافروں کی امانتیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ آج ہم بینکوں کے اندر جمع کرتے ہیں تو کافر لوگ آقا کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امانت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ درم و دینار دے دیے جائیں تو وہ اس کی حفاظت کے بدلے میں سود نہیں لیتے۔ آقا آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے ہیں اور فرمایا کہ آپ اس امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آقا کہتے ہیں کائنات کے لوگوں، اللہ نے مجھے جب قرآن عطا کر دیا، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کر دیا، میں صفا پہاڑی پر کھڑا ہو گیا، لوگوں کو کہا کہ مکہ والوں میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، ایک دو ملاقاتیں ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ماتھے کی لکیروں کو دیکھ کر میں پہچان جاتا ہوں کہ بندہ کس پانی کا اور کس کیٹاگری کا ہے۔ اس سے سال 2 ہفتے 3 ہفتے 1 سال گزر گیا، لوگ گواہیاں دینا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ 1 2 15 سال نہیں بلکہ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے۔ اگر میں اپنے انداز میں کہوں تو یوں کہتا ہوں کہ مکہ والوں میرا بچپن بھی گزرا تو تمہارے اندر گزرا ہے، میری جوانی بھی گزری تو تمہارے اندر گزری ہے، آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، میری شادی بیاہ کا موقع آیا تو تمہارے اندر گزرا ہے۔ این شبابی کے عالم کے اندر، این نوجوانی کے عالم کے اندر مجھے کبھی شباب کرتے ہوئے دیکھا ہو، مجھے کبھی شراب پیتے ہوئے دیکھا ہو، مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو۔ آقا میں فرمایا کہ میں 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، دن آئے رات آئی، لوگوں کے اپنے زمانہ جاہلیت تھا، ہر ایک عیاشی اور فحاشی عریانی عروج پر تھی۔ فرمایا کہ کسی کے اندر یہ میں منتقل ہوا ہوں، کسی
کسی بات کے حصہ بنا ہوں، میں نے جب بھی ساتھ دیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے۔ فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا، مکہ والوں مجھ کو کیسا پایا ہے؟ مکہ والے سارے یک زبان سے کہتے ہیں ماں جربنا کا مرارا، ہم نے بار بار تجربہ کیا، ہم نے بار بار تجربہ کیا، دیکھا نہیں بلکہ تجربہ کر کے دیکھا، کبھی کس انداز سے، کبھی کس انداز سے۔ فرمایا کہ ہم نے جب بھی آپ کو پایا سچا پایا، ہم نے جب بھی آپ کو پایا امین پایا، ہم نے جب بھی آپ کو پایا تو کھرا پایا، ہم نے جب بھی آپ کو پایا تو پاک باز پایا۔ فرمایا کہ میں سچ بولنے والا ہوں۔ ہاں ہاں آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ کا خاندان بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہیں، آپ کی زبان سے جب بھی ہم نے بولا ہے، سنا ہے تو سچ سنا ہے۔ فرمایا کہ اس پہاڑی پر میں سوار ہوں، اس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں، اس جانب آپ کھڑے ہو، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس جانب دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے، ان کے پاس بڑا سارا معلوم متا بھی ہے، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی ہے، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کیا میری بات مانو گے؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مانیں گے بھی اور دفاع بھی کریں گے، آپ کا بھی دفاع کریں گے۔ ہم اسی طرح آقا فرماتے ہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ نے تسلیم کی، آقا سچ بولتے ہیں تو اس سے بھی خطرناک واقعے سے بچانا چاہتا ہوں، میں تو جہنم کی آگ سے ڈرانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ایک لشکر آ رہا ہے، ادھر تو شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، میں شیطان سے بچانا چاہتا ہوں۔ در در کے پجاریوں کو ایک در پر لانا چاہتا ہوں، ایک اللہ کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتے ہیں فقولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر مجھے سچا مانتے ہو، اگر مجھے ایماندار مانتے ہو، فرمایا کہ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارے کوئی سجدوں کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا ہماری کوئی دعاؤں کے لائق نہیں ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، تجھ کو بنانے والا بھی اللہ ہے، حق یہی بنتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر اسی رب کی عبادت کی جائے۔ جب یہ بات سنی تو اپنا چچا بیگانہ بن گیا، کہتا اس بات کے لیے محمد ہمیں بلایا تھا، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ تیری اس انگلی سے اشارہ کیا، کہا کہ یہ انگلی ٹوٹ جائے۔ آقا اپنی زبان میں نرم مزاجی اختیار کرنے والے، تورات کے اندر جو نشانیاں آئی تھی اس وقت بھی پوریاں ہو رہی تھی، آقا تو معاف کرنے والے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ایک انگلی کی بات کرتا ہے تو جانتا نہیں یہ میرا آخری پیغمبر ہے، ایک انگلی کی بات کرتا ہے تو جانتا نہیں یہ میرا پیارا پیغمبر ہے، یہ میرا اپنا لاڈلا محبوب ہے، یہ میرا حبیب ہے، تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے، ایک انگلی کے بارے میں۔ فرمایا کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جہنم چلا جائے، تیری بیوی بھی جہنم چلی جائے تو تجھے مشورہ دیتی ہے۔ فرمایا کہ آقا کفار کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کروا چکے، کافر سارے مان چکے آقا سچے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ حضرت انس یہ آقا کے غلام ہیں، آقا کے خادم ہیں، آؤ پھر خادموں سے پوچھ لیتے ہیں، بندے کے سٹاف سے پوچھا جائے کہ آپ کا بوس کیسا ہے، ایک ایک بتاتے ہیں کہ میرا بوس فلاں فلاں جگہ پر ڈنڈی لگاتا ہے۔ حضرت انس سے پوچھتے ہیں آپ نے کتنے سال آقا کی خدمت کی ہے؟ کہا کہ میں نے 10 سال آقا کی خدمت کی ہے۔ 10 سال کا عرصہ میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ فرمایا کہ آقا میرے پاس کچھ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ لختے جگر، میری جان کا ٹکڑا، یہ میرا اپنا خون میں آپ کو تحفے کے طور پر دے دوں، آپ کی خدمت کرے، میرا دل راضی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال آقا کی خدمت کی، ان 10 سالوں کے اندر آقا کی زبان سے کبھی میں نے اف تک
نہ سنا ہے. اگر میں کوئی کام کر لیتا, اگر کوئی غلط کام بھی کر لیتا, آقا معاف کر دینے والے تھے. کبھی آقا نے یہ نہ کہا تھا انس یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے, یہ کیوں نہیں کیا ہے. فرمایا کہ 10 سال کے عرصے کے اندر میں نے آقا کی زبان سے کبھی اف تک بھی نہ سنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سن کر ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. آقا تو 40 سال کا عرصہ دے رہے ہیں, ہمارے معاملات آپ کے سامنے, اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بننا تو نہ بن, اپنا تو بن. جس کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا اخلاق تو اتنا اعلیٰ درجے کا ہے, کیا میرا اخلاق اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میرے اپنے رشتہ دار مجھ سے محفوظ ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ آقا کا اخلاق تو کمال کا ہے. آقا تو اپنے گھر والوں میں بھی سچ بولتے ہیں, ہم گھر جا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. آقا اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے ہیں, ان کے ہاتھ بٹاتے ہیں. آقا ان کے ساتھ پیار اور محبت ایسا معاملہ کرتے ہیں, ہم جب گھر میں آ جاتے ہیں ہمارے تیور تبدیل ہو جاتے ہیں, ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ آقا کا اخلاق سننے والے ہم مسلمان ہیں. حقیقت کے اندر ہم مسلمان برائے نام کے ہیں, لیبل لگایا ہوا ہے, متھے پر ٹکایا ہوا ہے, ہم امت محمدیہ ہیں. اگر لوگ کافر کہتے ہیں, اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, احادیث نبویہ کو پڑھتے ہیں, آقا کی سیرت پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اتنا پیارا اسلام, اس اسلام کے اندر داخل ہو جانا چاہیے. فرمایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. کہا کہ اگر ہم مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھتے ہیں, اگر مسلمانوں کے رویے کو دیکھتے ہیں, اگر مسلمانوں کے کردار کو دیکھتے ہیں, یہ قرآن سے ہمیں الٹ نظر آتا ہے. قرآن کہتا ہے آپ سچ بولو, مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کا احساس کرو, ہم اپنے بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے آپ صلہ رحمی کرو, ہم اسی طرح نفرت کو بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے آپ معاف کر دو, رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں, ہم اسی طرح معاف بھی نہیں کرتے اور حسد اور بغض رکھ کر اس کے ساتھ اسی طرح چال چلتے ہیں. فرمایا کہ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے تو آقا کی ذات آپ کے لیے کامل نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور لوگوں ہمارا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آقا کی بات بھی کمال کی ہے, آقا کی ذات بھی کمال کی ہے. اگر ہم آقا کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے. اگر آقا کی بات کو تسلیم بھی کریں گے لیکن مانیں گے نہیں, یہ محبت کا دعویٰ اوپر سے ہوگا. حقیقت میں محبت کا دعویٰ وہی کرتا ہے جو آقا کی بات مان کر دکھاتا ہے. جس دل وچ حب نبی نہیں ہے اس بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے وہ, کملی والے دے نال کرو پیار نا, حب نبی دے جھنڈے گڈ دے وہ, پڑھ پڑھ کے درود حضور اتے دلاں وچوں قدور تاں کڈ دے وہ. نبی آکے حشر چ فرشتیاں نو اے امتی میرا اینو چھڈ دے وہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مطابق اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.